ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اللہ تعالی شانہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کو فقر کے خوف کی وجہ سے قتل مت کرو. آج کل پوری دنیا میں برتھ کنٹرول کے جو منصوبے بنائے جاتے ہیں وہ بھی اسی خوف کے پیش نظر کہ پاپولیشن بہت بڑھ رہا ہے تو ملکی سطح پر ان کی ضرورتیں پوری کرنا ممکن نہیں ہے. جتنی بھی ضرورت ہیں ان کو پوری کرنا ممکن نہیں ہے. پاپولیشن بہت بڑھ رہا ہے. حکومتوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ان کی دیکھ بھال کر سکے, اس لیے کنٹرول کرو, برتھ کنٹرول کرو. اور بہت سارے لوگ انفرادی حیثیت سے بھی ایسا سوچتے ہیں کہ میں غریب آدمی ہوں, مشکل سے تو اپنا اور بیوی کا پیٹ بھر رہا ہوں, ایک بچہ بھی ہو گیا ہے, دوسرا آ رہا ہے, اگر تیسرا بھی آیا, چوتھا بھی آیا, پانچواں بھی آیا تو ان کو کھلائیں گے کہاں سے؟ اس لیے کہ بظاہر تو انکم یہی رہنے والا ہے. ابھی بھی انکم 5,000 روپے ہیں, 10 سال پہلے بھی 5,000 روپے تھے. مہنگائی بڑھتی ہے, اس کے حساب سے تنخواہ بڑھ نہیں رہی ہے, اور اگر تنخواہ بڑھی بھی تو یہ تنخواہ تو صرف 2 کے لیے کافی تھی, تیسرا آئے گا, چوتھا آئے گا, پانچواں آئے گا. تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے اس کا جواب 1400 سال پہلے قرآن میں دے دیا ہے. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, فقر کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو. نحن نرزقکم وإیاہم, انہیں روزی پہنچانا تمہارا کام نہیں ہے, انہیں روزی پہنچانا تو ہمارا کام ہے. اور انہیں نہیں, ہم انہیں بھی روزی پہنچاتے ہیں, تمہیں بھی ہم ہی روزی پہنچاتے ہیں. تو ابھی 2 کی روزی پہنچ رہی ہے, جب تیسرے کو ہم بھیجیں گے تو اس کی روزی بھی شروع ہو جائے گی, چوتھے کو ہم بھیجیں گے تو اس کی روزی بھی شروع ہو جائے گی, پانچویں کو بھیجیں گے تو اس کی روزی بھی شروع ہو جائے گی. روزی پہنچانا ہمارا کام ہے. تو یہ بس کنٹرول کے سلسلے میں یہ میں عرض کر دوں کہ قتل کرنا, اولاد کے پیدا ہو جانے کے بعد قتل کرنا, یہ کبیرہ گناہ ہے جس کو قرآن منع کر رہا ہے. اور اسی طرح اگر حمل ٹھہر جائے تو حمل ٹھہر جانے کے بعد اس میں تفصیلات ہیں جو مفتیوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, مگر حمل چاہے جائز طریقے سے ٹھہرا ہے یا ناجائز طریقے سے, حمل کو گرانا بھی قتل اولاد میں شامل ہے. اور اسی طرح جو ہے بغیر شرعی طریقے کے اور شرعی گنجائش کے بس کنٹرول کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی. تو ان تمام مسائل میں جو ہے حضرات مفتیان کرام کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور حد معلوم کرنی چاہیے اور اپنے احوال پیش کرنے چاہیے کہ کیا میرے لیے اس کی گنجائش ہے یا نہیں.